بارگاہ مصطفیٰ میں برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، آدھی تقریر مفتی مکرم صاحب کی میں نے سنی، یا آدھی سے کچھ کم، اور مفتی قاسم القادری صاحب کا مکمل خطاب سنا، اور مولانا ناظم صاحب کا بھی مکمل خطاب سنا۔ پہلے آپ کی تقریر سن کے لگا کہ اس پر کچھ گفتگو ہو، پھر حضرت مفتی قاسم صاحب قبلہ نے جو خطاب فرمایا اس پر بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے۔ آپ نے بھی وقت کی قلت کے پیش نظر بڑے اختصار سے کام کیا۔ مفتی ناظم صاحب جو ہمارے مہمان خطیب تھے، ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب کیا اور اچھا پیغام دیا۔ بہت سی گوشے ذہن میں گردش کر رہے ہیں، مگر چونکہ ڈوز اتنی مل جائے جتنا مرض ہے، زیادہ سے ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے، سمجھے؟ تو بہت مل گئی ماشاءاللہ، اس میں سے 25% بھی عمل ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا، ہے نا؟ ہم مزید اس پر مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کی جو آیت انہوں نے پڑھی تھی اسے ذہن میں رکھ لیجیے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ۔ جب وہ کہے گا مولا میری تو آنکھیں تھی، آپ نے سنا، رب فرمائے گا یوں ہی ہم نے تیری آنکھوں کی روشنی کو زائل کر دیا، اور ہم نے تیری آنکھوں کے نور کو بھلا دیا چونکہ تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا تھا۔ اس آیت کے ہر حصے سے، خطابت کے سینٹر سے بڑی برانچز نکلتے ہیں، اس پر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس کے ذکر میں پورے قرآن سے جہاں سے چاہے وہاں سے ناصحانہ اور پیغام جن آیتوں سے نکلتا ہے اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ نے جو تقریر فرمائی، میں اس وقت بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا 20-25 منٹ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ٹھہر کے چند منٹ کے اندر انشاءاللہ آپ کی تقریر پر تبصرہ کروں، اجازت ہے؟ خطابت کے انداز میں نہیں، انشاءاللہ بالکل گفتگو ڈسکشن آپ کی اور میرے درمیان ہے۔ حضرت نے بھی وہی آیت پڑھی، حضرت نے بھی وہی آیت پڑھی، شاید مفتی صاحب بھی یہی پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے آپ سوچیں گے سب اس کے پیچھے کیوں پڑھ دیتے؟ تو سنیے، آنے والی جو کل کی رات ہے نا، اس کو شب معراج کہتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے موقع مہر کی مناسبت سے سچویشن کے مطابق اس موضوع کو چنا، اور یہ ایسا دلچسپ موضوع ہے کہ اس پر آپ گھنٹوں نہیں ہفتوں گفتگو کرتے رہیں تو بوریت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ایسا موضوع ہے جس پر علمی گفتگو کر لیں، جنرل گفتگو کر لیں، عام فہم گفتگو کر لیں، مباحثہ کر لیں، مناظرہ کر لیں، چاہے جتنی گفتگو کر لیں، اگر آپ سارے متوجہ ہوں اور مجھے یہ نہ لگے کہ میں 2 بجے بول رہا ہوں تو ذرا سارے ایک مرتبہ مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے طرف جوش میں آنے کا انتظار مت کیجیے گا، اسلام میں جوش بھی ہے اور ہوش بھی ہے، سمجھے؟ ہاں، میں جوش سے زیادہ ہوش پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رات کا کون سا حصہ ہے، اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجمع کم ہے کہ زیادہ ہے، سننے والا دیوانہ تو ایک ہی بہت ہوتا ہے، سمجھے؟ اور مجھے آپ کے چہروں میں اس وقت اس شعر کی روشنی میں یہ تصویر نظر آتی ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ نفس نفس کو ہے وابستگی مدینے سے، نفس نفس کو ہے بس آپ کو اپنی نگاہوں میں مدینہ بسا لیجیے، نفس نفس کو ہے وابستگی مدینے سے، اور گزر رہی ہے میری زندگی قرینے سے۔ کہتا ہے کہ در رسول پہ مرنے کی آرزو کیسی، لوگ مدینے میں جا کے موت مانگتے ہیں، یہ شاعر سب سے آگے بڑھ گیا اور اس نے کہا لوگوں مدینے میں موت مت مانگو، یہ اس کی خواہش ہے، وہ سنیے گا۔ کہتا ہے کہ نفس نفس کو ہے وابستگی مدینے سے، گزر رہی ہے میری زندگی قرینے سے، در رسول پہ مرنے کی آرزو کیسی، حیات مانگ کر لائیں گے ہم مدینے سے، در رسول پہ مرنے کی آرزو کیسی، حیات مانگ کر لائیں گے ہم مدینے سے۔
بہت پہلے راز الہ آبادی کے یہ شعر سب سنتے ہیں گنگناتے ہیں کہ کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں، ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں، سوال اٹھا رہا ہے خدا ان کے نام کا، سونا نکل رہا ہے محمد کے شہر میں۔ راز الہ آبادی نے جب یہ اشعار کہے تھے تو بجنور کے چندر پرکاش نے اسی بہر میں اسی انداز میں جواب دیا، اور اس کے ساتھ بجنور کے چندر پرکاش نے کہا کس چیز کی کمی ہے محمد کے شہر میں، کس چیز کی کمی ہے محمد کے شہر میں، ارے جنت اتر پڑی ہے محمد کے شہر میں، کی کمی ہے محمد کے شہر میں، جنت اتر پڑی ہے محمد کے شہر میں، اور رضوان کو اپنی خلد پہ کیوں اتنا ناز ہے، محلے کا رضوان نہیں ہے، جنت کا مالک ہے یہ، رضوان کو اپنی خلد پہ کیوں اتنا ناز ہے، ایسی تو ہر گلی ہے محمد کے شہر میں، رضوان کو اپنی خلد پہ کیوں اتنا ناز ہے، ایسی تو ہر گلی ہے محمد کے شہر میں۔ ان دونوں خطیب حضرات جو تشریف فرما ہے ہمارے، یہ بڑے بالغ اور سینئر خطیب ہیں، میں انہی کی گفتگو کی جو گوشے میرے ذہن میں ہے اسی پر کلام کرتا ہوں، سارے توجہ رکھیں، انشاءاللہ تیار ہیں؟ قرآن عظیم کے پردوں نے سپارے کی، رب سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ نہیں کروں گا بیان جو آپ کر چکے ہیں، آپ کہیں جو آ رہا اسی کو ریپیٹ کر رہا، بالکل ریپیٹ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا روز کا یہ کام ہے انشاءاللہ، کوئی جملہ ٹکرائے گا نہیں، اور جملہ ٹکرائے گا تو اندر سے کوئی کریم نکل کے آئے گی انشاءاللہ۔ یاد رکھیے اب آپ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا مطلب اللہ پاک نے یہاں پہلے اپنی شان اپنے کلام میں خود بیان فرمائی، اپنی تعریف، اپنی ثنا، اپنی حمد، اپنے دعوے کو آگے جو بیان فرمانے والا ہے جو واقعہ، رب نے پہلے خود فرمایا پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، لا عیب ہے وہ ذات، نفس سے پاک ہے، کمی سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، نجیس سے پاک ہے، ڈمرولیزم سے پاک ہے۔ کون سی ذات؟ پروردگار کی ذات۔ اب آگے بڑی جلدی سے کیوں فرمایا گی؟ آگے فرماتا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب آپ نے حضرت سے سنا کہ مسجد حرام کس کو کہتے ہیں؟ مکہ المکرمہ میں جو ہے۔ آپ نے سنا کہ سرکار ام ہانی کے گھر آرام فرماتے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ جبرائیل امین نے کافوری لبوں کو مصطفیٰ کے نوری تربوں سے لگا دیا، ٹھنڈک دماغ میں محسوس ہوئی تو چشمان نبوت کھلی۔ اب پھر اٹھے تو ایک جملہ درمیان میں یہ بھی تھا کہ حضور ذرا غسل یا وضو فرما لیجیے گا۔ توجہ ہے، پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ سرکار کو جو معراج ہوئی ہے یہ جسمانی معراج ہے، اور معراج کی تین کیٹیگری، تین حصے بنتے ہیں۔ ایک معراج اصل میں مکہ سے بیت المقدس تک، ایک معراج کا حصہ ہے بیت المقدس سے سدرہ کی بلندی، اور تیسرا حصہ ہے جس کو معراج حقیقی کہتے ہیں، جو سدرہ کے اوپر اور لامکان تک۔ اب یہاں جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ وضو فرما لیجئے۔ جو لوگ معراج جسمانی کے مخالف ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، جو لوگ معراج جسمانی کے مخالف ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر حضور نے جسمانی معراج نہ کی ہوگی تو علماء سے مسئلہ پوچھیے گا، وضو کی ضرورت چونکہ جسم ہی کو ہوتی ہے، جبرائیل کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، جبرائیل نور ہے، مصطفیٰ بھی نور ہے، مگر مصطفیٰ زمین پر لباس بشریت میں ہے ابھی۔ وہ جبرائیل نے کہا کہ میرے مصطفیٰ وضو فرما لیجیے، جب پلٹ کے آئے تبھی تو وضو کا پانی بہ رہا تھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو معراج کا انکار کرتے ہیں نا، اور سے سننا، جو معراج کا انکار کرتے ہیں، بس میرے نزدیک ایک یہ دلیل کافی ہے ان کے لیے کہ جب مصطفیٰ لوٹ کر کے آئے تھے، سرکار نے معراج کا واقعہ بیان فرمایا، تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے داخل اسلام ہوئے تھے، تاریخ میں آتا ہے وہ پلٹ کے پھر کفر میں چلے گئے، مرتد ہو گئے، وہ مرتد ہو گئے۔ انہوں نے کہا
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی تھوڑے سے وقت میں شاہد بھائی مکہ سے یثرب یعنی مدینہ اور مدینہ سے بیت المقدس، وہاں سے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان پر سدرہ کی بلندیوں پر بیت المعمور پر جنت و جہنم کی سیر کرے، عرش اعظم پر پہنچے اور پھر وہاں پہنچے جہاں مکان نہیں جس کو لا مکان کہتے ہیں، 90,000 کلام اپنے مولا سے فرمائے، جب پلٹ کے آئے تو زنجیر بھی ہل رہی ہو، وضو کا پانی بھی بہ رہا ہو، بستر کی گرمی بھی موجود ہو، ستاروں کی انجمن بھی اپنے مقام پر ہو، رات کا حصہ بھی وہیں پر ہو، نہ دن ہو نہ رات ہو، کوئی وقت آگے نہ بڑھا ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اتنے کم وقت میں اتنا لمبا طویل سفر کر کے آ جائے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں معراج جسمانی کا، اور جو لوگ مطلقاً معراج کا انکار کرتے ہیں، میرے نزدیک یہی دلیل کافی ہے جو کہتے ہیں معاذ اللہ کہ معراج حضور کو جسم کے ساتھ نہیں بلکہ خواب میں ہوئی ہے۔ اور سے سننا، اگر خواب میں معراج ہوتی تو کوئی حضور کی معراج کا انکار نہیں کرتا۔ اگر مفتی قاسم صاحب یہ فرمائیں صبح کو کہ رات میں خواب میں امریکہ ہو کر کے آیا ہے تو وہ لوگ کوئی فتویٰ لگائے گا نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر مفتی مناظر صاحب قبلہ یہ کہہ دے کہ یہ رات میں خواب میں سبحان اللہ مدینہ شریف گیا تو بولیے سب مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ آپ خواب میں بڑی بڑی جنگیں دیکھ لیتے ہیں، خواب میں امریکہ لندن گھوم کے آ جاتے ہیں، خواب میں کہیں بھی چلے جاتے ہیں، مگر خواب پر کوئی پرتیبند نہیں، خواب پر کوئی باؤنڈیشن نہیں، خواب پر کوئی فتویٰ بازی نہیں، خواب پر کوئی اعتراض نہیں، خواب پر کوئی آبجیکشن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خواب پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اگر سرکار یہ فرماتے کہ میں نے خواب میں ساری سیر کی ہے تو وہ جو نئے نئے داخل اسلام ہوئے تھے انہیں انکار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ مان لیتے ہاں خواب میں تو تھوڑی دیر میں آدمی جا کے آ سکتا ہے، مگر سرکار نے خواب میں نہیں فرمایا، مصطفیٰ نے کیونکہ حالت بیداری کے لیے فرمایا تھا، اسی لیے وہ لوگ پلٹ گئے، مرتد ہو گئے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ یہ بھول گئے۔ نادانوں، معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دیتا ہے۔